وقت نہیں گزرا ہے، 50 سال بھی شاید نہیں گزرا ہے، آغا بہاؤالدینی یہ مرجع تھے اور بحران میں رہتے تھے. ان کو ایک عارضہ دل کا طاری ہو گیا تو انہیں مجبوراً تہران سے لندن جانا ہوا علاج کے لیے. اب یقینی بات ہے کوئی انسان آپریشن کرانے کے لیے لندن جا رہا ہے تو ایک اچھے ڈاکٹر کو اچھے ہاسپٹل کو انتخاب کرے. چونکہ مرجع تھے، آپریشن ہو گیا تو لندن کے مومنین کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے وہاں اس شہر میں ایک مرجع آیا ہے علاج کروانے کے لیے، آپریشن کرانے کے لیے، اس کے تعلق سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی. اور اگر کچھ نہیں تو ایک مومن تو ہے جس کی عادت ہو سکتی ہے، جس کو آج ہم نے تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے. ہم یہ راستے پہ ضرور ہے لیکن وہ راستے کی چیزیں اپنانے کو تیار نہیں ہے. خیر اب تانتا لگ گیا وہ ملاقات کرنے کا اور عیادت کرنے کا، ایک آ رہا ہے، 2 آ رہا ہے، 3 آ رہا ہے. اسی ہاسپٹل میں ایک جوان عرب اپنی بہن کے علاج کے لیے آیا تھا اور اس کی بہن کو ایک عجب پریشانی تھی کہ اس کی بہن کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جس سے دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور وہ بھی جوان بہن ہے. عرب چونکہ پیسے تھے ان کے پاس تو وہ لے آیا اسی ہاسپٹل میں علاج کے لیے. لیکن جب لائے تو مایوسی اس کو حاصل ہوئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک آنکھ تو چلی گئی ہے، دوسری کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، ہم بچا نہیں سکیں گے. ہم کو پہلے سے بتا رہے علاج تو ہم کر رہے کوشش کریں گے لیکن ہم بچا نہیں سکیں. اس بچے کو، یہ جوان کو بولے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری بہن ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جوان ہے، اور اگر اس حالت میں آ گئی تو ہم اس کی زندگی کا کیا کریں گے. وہ اس پریشانی میں آغا کی عیادت کرنے کے لیے آئے اور جب آغا سے حال و حالات پوچھا تو اس نے کہا آغا آپ سے کچھ کہنا ہے. میں کہا کہو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس سے پلٹ کے کہا کہ آغا جس ہاسپٹل میں آپ علاج کرانے آئے ہو اسی میں میری بہن بھی ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے آپ جوان ہماری بہن ہے، آپ دعا کر دیں اللہ اس کو شفا دے. چونکہ انسانوں کی عادت ہے اور فطرت ہے کہ دل پہ چوٹ ہو تو زبان پر درد کہیں نہ کہیں چھلک ہی جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو کہہ رہا اگر دعا کی درخواست ہے آپ سے کہ ہماری بہن کی شفا کے لیے دعا کرو. آنکھوں سے آنسو جاری ہو. آغا نے دیکھیے یہ ہے معرفت. آغا نے کیا کہا بیٹا میں تیرے لیے ضرور دعا کروں لیکن ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات مانو گے. ہاں کیوں نہیں آغا، آپ مرجع ہے اور میں آپ کا معتقد ہوں، آپ سے آیا ہوں درخواست کرنے کے لیے. فرمائیے. کہا بیٹا جس لب و لہجے میں مجھ سے درخواست کیا ہے کہ دعا کر دیں اسی درد اور لہجے سے جاؤ اپنے مولا سے کہہ دیں. بس تمہیں خالی یہ کام کرنا. کیا تم نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں یہ پریشانی اپنے مولا سے کہہ دوں. کہا بیٹا میری یہ درخواست ہے کہ اب تم جاؤ جس طرح مجھ سے کہا ہے بالکل اسی طرح سے اپنے مولا سے کہہ دو. اب دیکھیے انسانوں کے لیے آج کے زمانے میں جانتے ہیں راستہ دکھانا ہی ایک ہنر ہے. آج جس زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں نا وہاں پریشانی یہ آ گئی ہے کہ جو جانکار ہے وہ بھی راستہ نہیں دکھا رہے، مسئلے کا حل نہیں بتا رہے. اور ہر آدمی آج جس جگہ بھی ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہدایت گر کی ضرورت نہیں، ہدایت گر کی مجھے اور آپ کو سب کو ضرورت. اور اس سے بڑا ہدایت کرنے والا کون مل سکتا ہے جو ظاہراً تو پردے غیب میں ہے لیکن یہ خدا کی مظہر کا جلوہ ہے وہ. اور سچ یہ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں خدائی طاقت دیکھنا ہو تو اس کے بغیر کہیں دکھائی نہیں دے سکتی ہے، یہ وہ ہے. لیکن سچ ہے کہ ہم امام مانتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں،
اور ان کی محبت بھی ہمارے دل کے کسی گوشے میں ہے، لیکن آج ضرورت ہے کہ وہ گوشے سے نکل کر باہر آ جائے، جو نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آ گیا ہوں، بس چند منٹ اور آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آگا اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ابھی وہاں سے باہر نہیں نکلے تھے کہ میں نے ان کی بات پر عمل کیا، اور ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بہن کی وہ آنکھ کی روشنی بھی آ گئی ہے جو چلی گئی تھی، اور دوسری آنکھ میں بھی کچھ پریشانی نہیں۔ وہ کہتا ہے اتنی خوشی مجھے ملی کہ میں آغا کے پاس گیا کہ آغا آپ نے جو راستہ بتایا تھا، کہا بیٹا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تو صرف تمہارے اس جذبات کو ایک سمت عطا کی۔ اے میرے لال، تم جس کیفیت سے میرے پاس آئے تھے نا، اسی کیفیت سے اگر تم پہلے مولا کی بارگاہ میں گئے ہوتے تو شاید اس ہاسپٹل میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوتی۔